نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ برادران اسلام اور خواتین اسلام، آج میں آپ کی خدمت میں عید کی قربانی کے بارے میں کتاب و سنت کی روشنی میں احکامات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ عید کی قربانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد پورے 10 سال مدینہ منورہ میں آپ نے اس قربانی کا اہتمام فرمایا۔ یہاں یہ بات واضح ہو چکی کہ عید کی قربانی کا حکم یہ حج کی فرضیت سے پہلے ہے۔ حج کی فرضیت کا حکم ہجرت کے 9ویں سال ہوا، جبکہ عید اضحیٰ کی قربانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد اصحاب، انصار و مہاجرین، ان سب کے سامنے آپ نے اپنا یہ عمل اور اس کے بارے میں احکامات کی روشنی سے ارشادات آپ کے مسلمہ حقیقت ہیں کہ عید کی قربانی کا تصور وہ حج کی قربانی کے ساتھ نہیں، بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی جو مسلمان صاحب استطاعت، صاحب نصاب ہے، اس پر عید کی قربانی واجب ہے۔ ہر بالغ عاقل پر جو صاحب نصاب ہو۔ اب اس کے مسائل بہت سارے ہیں، اور یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ عید کی قربانی کا حکم مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار میں یہ سوال کیا، جس کو باقاعدہ طور پر مسند احمد میں، مشکوٰۃ شریف، ابن ماجہ، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے اس بابت میں یہ پوچھا۔ وعن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم۔ اب یہاں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا۔ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ جو آپ قربانی یہاں عید کے دن کر رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام۔ یہاں پر ابو الانبیاء نے جو قربانی کی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی پشت سے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے قریشی اور ہاشمی، مطلبی، مکی و مدنی، حجازی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے ابراہیم اور نوید مسیحہ جب تشریف لائے تو رسالت مآب خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی یہ اعزاز بخشا کہ آپ نے مدینہ منورہ میں مہاجرین و انصار سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو
مخاطب کر کے یہ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ۔ اب یہاں پر صحابہ کرام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرنا کہ اس میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس قربانی کے کرنے سے جس میں جانور کو ذبح کر دینا ہے، اس میں ملتا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہو، قال لکل شعرۃ حسنہ، اور قربانی کے جانور کے کھال پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ اب کتنی بڑی بات ہے، بکری بکرا اس کے بالوں کی تعداد لا تعداد ہے، مگر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ صحابہ نے اور بھی اس سے آگے بڑھ کر پوچھ لیا، قالوا فالصوف، ایسا جانور جس پر اون ہو، جیسے دمبی، اسی طرح سے بھیڑی۔ اب وہ جو جانور جن کی جلد پر بال نہیں، اون ہے، اور اون کی تعداد بالوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے، تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا، قال لکل، آپ نے فرمایا قال لکل شعرۃ من الصوف حسنہ، فرمایا ہر وہ جانور جس پر اون ہے، اس اون کے ایک ایک بال، ایک اون کے ایک بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ اب یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام اس حد تک فرمایا کہ آپ اپنی طرف سے بھی قربانی فرماتے تھے، اسی طرح سے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے بھی قربانیاں فرماتے تھے، اسی طرح سے آپ اپنی بنات کی طرف سے بھی قربانیاں فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کی لخت جگر سیدۃ النساء اہل الجنہ، جو اہل جنت میں عورتوں کی سردار، اور پھر حسنین کریمین جو کہ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جو نوجوانان جنت حسن و حسین، ان کی والدہ محترمہ، جن سے اہل بیت، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا نظام قائم کیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے مخاطب کر کے فرمایا، اور اس کی روایت بھی عن ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فاطمہ قومی الی اضحیتکم فاشہدیہا فإن لک بأول قطرۃ، آپ نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو مخاطب کیا، آ جاؤ میرے ساتھ کھڑی ہو جاؤ، یہ تمہاری قربانی کا جانور ہے، یہ تمہاری قربانی کا جانور ہے، فاشہدیہا، اس کے پاس کھڑی ہو کر تم کھڑی ہو جاؤ۔ یہاں پردے کے ساتھ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کے جانور کے پاس جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے ذبح کیا جانا تھا، آپ نے اپنے ساتھ کھڑا فرمایا اور فرمایا فاشہدیہا، اب اس کو دیکھ، اور فإن لک بأول قطرۃ، فرمایا کہ اب یہ اس جانور کو ذبح کرنے میں پہلا قطرہ من دمہا، جو پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرے گا، ان یغفر لک، تمہارے سارے ما سلف من ذنوبک، تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا لخت جگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبصورت سوال کرتی ہیں۔ قالت، کہا اپنے ابا جی کو، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول،
अलना खासतन अहल बैत, अलना खासतन अहल बैत, क्या ये सिर्फ अहल बैत के लिए ये फजीलत है कि खून का पहला कतरा, कुर्बानी के जानवर के खून का पहला कतरा जो गिरता है, अन यग़फ़िर लक, तुम्हारे सारे गुनाहों को, मा सलफ़ मिन ज़ुनूबिक, पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। क़ालत या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा जी, ए अल्लाह के रसूल, अलना खासतन अहलुल बैत औ लना लिल मुस्लिमीन, क्या ये हमारे लिए खसूसी तौर पर अल्लाह ताला की ये अनायत है या तमाम मुसलमानों के लिए? तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, क़ाल बल लना वलिल मुस्लिमीन, क़ाल बल लना वलिल मुस्लिमीन। अब यहाँ पर इतनी बड़ी बात हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि सिर्फ अहले बैत के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी और तमाम मुसलमानों के लिए क़यामत तक के तमाम मुसलमान जब भी ईद की कुर्बानी में सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस तरीके पर ईद अदहा में जब वो कुर्बानी करता है कोई शख्स, तो आपका ये इरशाद फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जो आप फरमाया था, अन युग़फ़िर लकी मा सलफ़ मिन ज़ुनूबिक, कि तेरे पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस सवाल के जवाब में, अलना ख़ासतन अहलुल बैत औ लिल मुस्लिमीन, इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और वो इनाम अता फरमा दिया, क़ाल बल लना वलिल मुस्लिमीन, हमारे लिए भी और तमाम मुसलमानों के लिए यही फजीलत है कि जानवर का खून का पहला कतरा जब ईद उद्दुहा में, ईद अदहा में जिस वक़्त कुर्बानी का वो जानवर ज़बह किया जाता है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के साथ, तकबीर के साथ, तो मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, पिछले सारे गुनाह इंसान के माफ़ हो जाते हैं। इतनी बड़ी फजीलत। और फिर लिकुल्लि शअरतिन हसना, उस जानवर की जिल्द पर जितने बाल हैं, हर बाल के बदले में नेकियां लिखी जाती हैं। और यहाँ तक नहीं, वन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा अमिल इब्नु आदम मिन अमलि यौमिन नहर अहब्ब इलल्लाहि मिन इहराक़िद दम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अमिल इब्नु आदम, इब्न आदम का कोई अमल, मिन अमलिन यौमन नहर, यानी ईद के दिन, नहर के दिन, उस अमल से जो कि कुर्बानी की जाती है और कुर्बानी में जो खून निकलता है उस कुर्बान गाह में, या जिस जानवर को ज़बह करके उसका खून निकलता है, फरमाया इस अमल से बढ़कर अहब्ब इलल्लाहि मिन इहराक़ दम, ऐसा अमल जो कि कुर्बानी में खून बहता है, इससे अफजल यौमुन नहर कोई अमल अल्लाह ताला को महबूब नहीं। आप नेकियां करें, इबादत करें, लोगों को ये तरगीब न दें कि जनाब कुर्बानी के जानवर को ज़बह करने में क्या फ़ायदा, लाखों की तादाद में यानी कुर्बानियाँ की जाती हैं, लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में, और लोग बाज़ दफ़ा ये कहते हैं इससे किसी बेटी की शादी में उसका जहेज़ दे देना बेहतर है। कोई ये फ़लसफ़ा बयान करता है, ये गुर्बत है, इसमें लोगों को वैसे पैसे दे दिए जाएं। अब तो कोई ये भी कह रहे हैं कि जनाब कोरोना वायरस है, इसमें बेरोज़गारी है, लोगों के पास खाने के लिए आटा नहीं है, तो उसमें आप कुर्बानी के बजाय उन लोगों के घरों में आटा पहुँचाएँ। ये तसव्वुर आप किसी और अपनी उन चीज़ों के बारे में सोच कर करें कि जिनके पास गाड़ियाँ हैं, और कुर्बानी के जानवर के बारे में ये तसव्वुर कि कुर्बानी नहीं बल्कि किसी गरीब का फ़ायदा हो जाए, तो फिर ये दो गाड़ियाँ, मकानात और ज़रूरत असलिया से ज़्यादा जो सामान घरों के अंदर मौजूद है, और उसमें ख़ास तौर पर ये बात ज़हनशीन कर लें कि अच्छी से अच्छी मोबाइल लेने में लाखों रुपए की, उसमें तो कभी ये नहीं सोचते कि गरीब को
میں کھانا پیش کر دوں، اچھی سے اچھا اور بھی گھریلو ایسا الیکٹرانک کا سامان، اس میں یہ اسلامک اسکالر جو آج بنے بیٹھے ہیں وہ یہ تصور وہاں کیوں نہیں دیتے کہ اپنی ضرورت اصلیہ سے زیادہ بڑھ کر جو آپ کے گھروں میں تعیش کا سامان ہے، عیش و عشرت کے لیے آپ کا سفر اور ادھر ادھر سیر و تفریح ہے، اور ہوٹلوں میں جا کر بڑے بڑے بفے سسٹم میں، یعنی وہاں پر کھانے جہاں سینکڑوں کی تعداد میں لگے ہوئے ہیں، اور تھوڑی ایک چمچ سے چکھنا اور اس کی فل قیمت ادا کرنا، وہاں ان پیسوں کو غریبوں کے لیے کیوں نہیں استعمال کرتے ہو؟ جبکہ قربانی کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے، اور اس میں یہ کہنا کہ قربانی کے جانوروں کے پیسوں کو جو ہے وہ کسی غریب کے کام میں لایا جائے، غریب کو صدقہ اور خیرات، زکوٰۃ کی مد میں، خیرات کی مد میں، صدقات کی مد میں آپ اپنے احسان کے ساتھ جتنا بھی ادا کریں وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا، مگر کسی واجب حکم کو توڑ کر آپ یہ کہیں کہ جناب میں قربانی کے پیسے کسی غریب کو دے دوں اور وہ کپڑے خریدے، یا قربانی کے پیسے میں کسی ایسے شخص کو دے دوں کہ جس کے گھر کا راشن آئے، بے شک آپ اپنی ان ضروریات اصلیہ سے ہٹ کر اپنی زکوٰۃ کے علاوہ خیرات اور صدقات سے ان غریبوں کے گھروں میں راشن پہنچائیں۔ مگر یہ بات ذہن نشین کر لیں، من وجد سعتن، جو شخص وسعت رکھتا ہو اور پھر اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یحضر مصلانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے پاس نہ آئے۔ عیدگاہ، حضور نماز عید پڑھانے کے لیے عیدگاہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ آج یہاں مدینہ منورہ میں جو جگہ جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھاتے تھے، وہ جگہ آج بھی موجود ہے، اور مسجد غمامہ کے ساتھ وہ میدان جہاں پر بارش کے لیے دعا بھی آپ نے فرمائی اور بارش برسی تھی، وہ عید کی جگہ آپ نے اس کے بارے میں صحابہ کرام کو، جن میں انصار اور مہاجرین تھے، انہیں مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ من وجد سعتن، ہر وہ شخص جو کہ وسعت رکھتا ہے اور پھر فلم یضح، اور وہ پھر بھی قربانی نہیں کرتا، فلا یحضر مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے پاس نہ آئے۔ فصل لربک وانحر، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا بس تو اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی کر۔ قربانی کا واجب ہونا ہر عاقل بالغ صاحب نصاب پر واجب ہے، اور اس کو چاہے اگر بیوی کے پاس یا کسی عورت کے پاس، چاہے وہ بیوہ بھی ہو، اس کے پاس زیور ہیں اور وہ سمجھتی ہے میں بیوہ ہوں، نہیں، جب اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پیسے ہوں یا اس کے برابر اس کے پاس مال تجارت ہو، یا وہ جو کہ زیور پہنے ہوئے ہیں کئی تولوں کی، اور جناب کہتی ہے جی میں بیوہ ہوں یا غریب ہوں۔ غریب کیسے ہے؟ جب صاحب نصاب ہو چکی تو اس پر یہ واجب ہونا قربانی کا بہت بڑا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اسی میں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جو صاحب نصاب ہے اس پر واجب ہے، نہیں، بلکہ ضروریات اصلیہ سے بڑھ کر جس کے گھر میں وہ سامان جو کہ ضرورت سے بڑھ کر ہے، گاڑیاں، الیکٹرانک سامان اور دیگر ایسی یعنی آمدنی اس کے پاس فوری طور پر بھی اگر آ جائے اور جس میں وہ قربانی کر سکتا ہو، تو فقہا کے نزدیک اس پر جو استطاعت رکھتا ہو، من وجد سعتن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو وسعت رکھتا ہو۔ اب یہاں پر ان لوگوں کے لیے بھی قربانی کا حکم ہے کہ جو صاحب استطاعت بھی ہوں، مگر یہ بات تو ذہن نشین کر لیں کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ اب آئیے میں اس موضوع کو کس طرح سے بیان کروں۔ اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ارشادات کی روشنی میں کہ اس قربانی کا جانور آپ جب ذبح کریں تو اس میں تقوی مقصود ہو، اس میں شہرت مقصود نہ ہو کہ لاکھوں روپے کا ایک جانور رنگ کرا کر اور پھر اس کو فوٹو کھنچوانے کے ساتھ، ہاں اگر یہ نیت ہے کہ بہتر سے بہتر میں جانور اللہ کے راستے میں
سنت ابیکم ابراہیم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت پر جو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، قالوا فما لنا فیہا، اب اس کی اس فضیلت کو سامنے رکھ کر لکل شعبۃ حسنہ، کہ اس کے ہر بال پر نیکی ملے گی، اس کو پھر پالو رکھو اور خوشی سے قربانی کرنے میں آگے بڑھو، جس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فطیبوا بہا نفسا، جب بھی تم قربانی کا جانور خریدو تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کریں، یہ نہیں کہ غریب ایک کمزور ترین جانور کو خریدنے میں سستا ہے، نہیں، اچھا سے اچھا اور طاقتور جانور، کیوں کہ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا، اللہ اکبر، رسول اللہ کا یہ ارشاد کہ قیامت کے دن یہی قربانیوں کے سینگ اور قربانیوں کے یہ جتنے سینگ ہیں اور اس کے علاوہ اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ بھی تمہارے نام اعمال میں تولی جائیں گی، اور قربانی کا جانور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہاری سواریوں کے لیے آگے آئے گا۔ اب کتنا، ایک قربانی کا جانور 70 گنا وزن کے ساتھ وہ قیامت کے دن تمہاری سواری بنے گا۔ اب میں یہاں پر آپ کو زیادہ اس تشریح میں نہیں جانا چاہتا، قربانی کرو خوشی کے ساتھ اور دل کی وسعت کے ساتھ۔ الغنا غنی النفس، انسان کا نفس اگر غنی ہے تو وہی سب سے بڑا امیر ہے۔ اور فتیبو بہا نفسا، آپ نے ترمذی ابن ماجہ میں باقاعدہ یہ حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا قربانی کرو اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو دل کی وسعت اور خوشی کے ساتھ قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو عید الضحیٰ کے دن قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل زیادہ محبوب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں